اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصباح الدین شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں کلکس ٹی وی۔ آج خبریں بہت ساری ہیں، لیکن آغاز کریں گے ایف پی ایم ایس او کے یوم تاسیس کے حوالے سے۔ 11 جون 2022 یوم تاسیس جو ایف پی ایم ایس او کا منایا گیا، کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں، دنیا بھر میں منایا گیا، لیکن کراچی میں 2016 کے بعد جو 2022 میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ہر جگہ ریلیاں بھی ہوئیں، ہر جگہ انعقاد کیا گیا باقاعدہ ایف پی ایم ایس او کا یوم تاسیس کے پروگرام کا۔ جگہ جگہ بینر لگے ہوئے نظر آئے، اور کراچی کے بعد پھر حیدرآباد میں بھی بہت بڑا پروگرام ہوا۔ ایک سوال بنتا ہے اس پہ کہ حیدرآباد پر جو پروگرام ہوا اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں، گرفتاریاں کیوں ہوئیں؟ یا تو بول دیا جائے کہ اس پارٹی کو یا اس قوم کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آئے۔ ایک طرف آپ کا جو پسندیدہ شخص ہے وہ آپ کے خلاف نعرے لگاتا ہے، آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کا ہر شخص آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ اور ایک 44 سال پرانی تنظیم، اور جس نے کام کر کے دکھایا کراچی میں، اور جن کا قائد تحریک الطاف حسین جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے عوام نکلی، اور اے پی ایم ایس او کا جو انہوں نے آج سے 44 سال پہلے جو اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی تھی، اس کا یوم تاسیس منایا گیا 11 جون کو۔ اس پر جو آپریشن ہوا، جس میں سے کچھ لوگ حیدرآباد کے جو ہے گرفتار ہوئے یا لاپتہ ہوئے، مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ وہ گرفتار ہوئے، کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ ان کو سول وردی میں لوگ آئے بڑی گاڑیوں میں اور لے کے چلے گئے۔ اچھا، یہ سول وردی والی کہانی میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ صرف ایک بہانہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ جو سول وردی میں لوگ آتے ہیں بلیک گاڑیوں میں اور وائٹ کپڑوں میں لے کے چلے جاتے ہیں، یہ سب سے پہلے سلسلہ شروع ہوتا ہے کراچی میں۔ جب یہ کراچی میں نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے نہیں کرا جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے ہونے سے، تو وہ کردار ان کا بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے کروایا ہو، کیونکہ پولیس والوں نے بھی گرفتاری کری ہے، یہ تو سب نے واضح کی پولیس والوں نے بھی شو کرا ہے، جس سے 6 لوگوں کا نام بھی آیا ہے، جس میں سے آفتاب ہے، ارشد ہے، اور معید ہے اور بابر ہے۔ اس کے علاوہ اور 3 لوگ بھی ہیں، 6-7 لوگ جو گرفتار ہوئے، جن کا نام سامنے آیا ہے۔ یہ اداروں کو ایک دفعہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس طرف جانا ہے۔ یا تو بالکل سیاست ختم کر دی جائے اور بول دیا جائے کہ اب آج کے بعد کبھی بھی الطاف حسین کا کوئی بھی نام نہیں لے، کوئی بھی ایم کیو ایم کا نام نہیں لے، ایم کیو ایم کو ہی ختم کر دیا جائے، یا پھر اگر ایم کیو ایم آن رکھنی ہے تو پھر جس کی ایم کیو ایم ہے اس کو چلانے دیں۔ پرانی باتیں بہت ساری کری جاتی ہیں الطاف حسین کے بارے میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن ابھی جب آپ نے نواز شریف جیسے کو جو وانٹیڈ ہے، شہباز شریف وانٹیڈ ہے، اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ نواز شریف ایک بڑا مجرم ہے پاکستان کا، اس کو آپ نے اس کو پاسپورٹ دے دی، تو الطاف حسین کا پاسپورٹ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی بات کریں گے۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ خبر تھی کل این 240 جو کورنگی میں الیکشن ہو رہا ہے، لانڈی کورنگی کے، اس میں مختلف لوگوں کا مقابلہ چل رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پورے پاکستان کی تمام تنظیمیں چھوٹی بڑی سب اس میں شامل ہو گئیں۔ تو کل افاق احمد نے کل اس پہ ریلی نکالی تھی، ریلی میں جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرا، جو پہلے بھی 2-3 مرتبہ کر چکے وہ، کہ مجھ سے ماضی میں ایسی غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے اور غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تقریر کے دوران افاق احمد
جو ایم کیو ایم حقیقی کے چیئرمین ہیں انہوں نے بات کری ٹی ایل پی کے بارے میں. ٹی ایل پی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت جب مظاہرہ کر رہا تھا تو اس وقت آپ روڈ پہ نکلے اور مظاہرہ کرا, آپ نے وہاں اس کے سفیر کو نکالنے کی بات کری. لیکن اب جب آپ مسلمان مارے جا رہے ہیں, انڈیا میں قتل ہو رہے ہیں, آپ نے ابھی تک مظاہرے تو کرے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک انڈیا کے سفیر کے نکالنے کی بات نہیں کی, آپ نے کہیں دھرنا نہیں دیا. آفاق احمد نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ یہ پنجابی لوبی ہے اور یہ مہاجروں کی سیاست, ان کو کیا پتا مہاجر کیا ہوتا ہے, مہاجر کیا ہے, ان کو تو اردو بھی بولنے نہیں آتی. اور وفاق میں پنجاب کی حکومت ہے, اس وجہ سے یہ دھرنا نہیں دے رہے کیونکہ یہ پنجابی لوبی ہے, پنجابی لوبی ایک ساتھ چلتی ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. اب انہوں نے اشارہ صرف سیاست میں رکھا یا دوسری جگہ رکھا وہ ان کا اپنا ایک مائنڈ ہوگا, لیکن ان کی تقریر کا یہ حصہ تھا کہ انہوں نے یہ بات کری کہ ٹی ایل پی نے اس پہ دھرنا کیوں نہیں دیا, اس پہ بھارت کے سفیر کو نکالنے کی بات کیوں نہیں کری, اس پہ کیوں قتل غارت نہیں ہوا, کیوں اس پہ جلاؤ گھراؤ نہیں ہوا. اس طرح کی باتیں انہوں نے کری اور یہ بھی کہا کہ یہ پنجابی ہیں, ان کو تو اردو نہیں آتی ہے, مہاجروں کی بات کر رہے ہیں, ان کو کیا پتا مہاجر کیا ہوتے ہیں. اچھا آخر میں ایک زیادہ لمبی طویل ویڈیو بنانا نہیں چاہ رہا کیونکہ ابھی میں نے سٹارٹ کیا تو کافی عرصے بریک کے بعد تو تھوڑا پرابلم ہو رہی ہے مجھے بات کرنے میں, تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ روانگی آئے گی تو غلطیاں سدھر جائیں گی میری. جو میرے سے غلطیاں ہو رہی ہیں اس میں میں ابھی سے معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. اچھا آج عامر لیاقت کا جو سوئم تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ عامر لیاقت کے انتقال کے بعد تعریفی پیغام بہت زیادہ ہیں. صحیح ہے, سوشل میڈیا سے غلطی ہوئی, عامر لیاقت کی جو بیوی نے عامر لیاقت کے ساتھ کرا, بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو بنائی یا کسی کے کہنے پہ بنائی, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن عامر لیاقت کے ساتھ جو اس کی بیوی نے کرا اور جو بھی سلسلہ ہوا وہ بہت زیادہ غلط تھا. آج تھا اتوار کو عامر لیاقت حسین کا سوئم, وہاں دیکھ کر شدید افسوس ہوا کہ بہت مطلب عامر لیاقت حسین کو, اگر عامر لیاقت حسین کی آپ غلطیاں ہٹا دیں تو عامر لیاقت حسین وہ برانڈ تھا جس نے ہر کسی کو آگے بڑھایا. پاکستان میں جو ٹی وی چینل پر کسی تمام فرقوں کو فساد سے نکالنے کے بعد ایک جگہ بٹھانا یہ عامر لیاقت کا کردار تھا, اور عامر لیاقت نے یہ سب سے بڑا کام کیا تھا سب لوگوں کو ایک جگہ بٹھا کر. اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا کہ تمام جو ہمارے ملک میں سنی شیعہ فساد چلتے تھے یہ فسادات کو ختم کرانے کے لیے عامر لیاقت نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے عالم آن لائن جو جیو میں پروگرام کرتے تھے اس پہ سب کو اکٹھا کرا, اور ایک اس کی ریٹنگ آج تک کوئی توڑ نہیں سکا. دنیا تو پتہ نہیں, لیکن پاکستان, انڈیا, ایشین ممالک میں اتنی بڑی ریٹنگ کسی کی نہیں آئی. اچھا سوشل میڈیا پہ جو عامر لیاقت کے حساب سے جو باتیں ہو رہی تھیں, اب ظاہر سی باتیں انتقال ہو گئی تو لوگ تاریخی پروگرام کر رہے ہیں. میں آج سوئم کی بات کرتا ہوں. سوئم میں کوئی نہیں تھا سوائے ایک شیری شاید نام ہے ان کا, وہ جو بیک گراؤنڈ میں پلے بیک سنگر تھے ان کے پروگراموں میں, وہ تھے ایک نام. باقی مجھے نہ کوئی میڈیا کا بندہ نظر آیا کہ نہ کوئی اینکر, نہ نیوز اینکر. ہاں ایک دو تھے, ایک تو وہ پروگرام کرتے ہیں کوئی سوشل میڈیا پہ, ان کا نام ہے انیس منصوری, یہ نظر آئے تھے پروگرام میں. زیادہ دیر بیٹھے نہیں لیکن آئے تھے نظر. اس طرح کے لوگ میں نے دیکھا. عامر لیاقت نے بہت سارے لڑکوں کو نعت خواں بنا کر آگے بڑھایا, کوئی نہیں آیا. عامر لیاقت نے بہت سارے لوگوں کو سیاست سکھائی, وہ نہیں آئے. عامر لیاقت کے سیاسی ساتھی جو ایم کیو ایم کے تھے آج بھی موجود ہیں, کوئی بھی نہیں آیا. جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا مخلص کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی بات, مجھے سیاسی لوگوں سے کوئی اختلاف نہیں, لیکن مجھے جو اصل جو غصہ آیا, مجھے جو تکلیف ہوئی وہ اس بات سے ہوئی کہ عامر لیاقت حسین نے جتنے نعت خواہوں کو آگے بڑھایا کوئی ایک نعت خواں وہاں نہیں تھا. تو اس بات کا مجھے بولتے ہوئے بڑا ایک شرمندگی ہو رہی ہے, یا اگر میرے الفاظ غلط ہو تو مجھے معاف کر دیے گا.
کہ تمام کے تمام سالے منافق ہیں, سب کے دھندے ہیں. یہ نعت خوانی کو بھی دھندا بنایا ہوا ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں اس کو بھی دھندا بنایا ہوا ہے, سب کو لفافے ملتے ہیں, سب پیسوں کے چکر میں. ابھی تھوڑے دن ابھی اتنے ہی بڑے مخلص تھے, اتنے ہی ایماندار تھے, دل میں ایمان رکھتے تھے, تو آتے اس کے سوئم میں کوئی نہیں آیا. اب یہ دھندا بن جائے گا تھوڑے دن میں, ریٹنگ کے لیے, عامر لیاقت کے لیے, ریٹنگ بڑھانے کے لیے ہر چینل عامر لیاقت کے لیے پروگرام کر رہا ہوگا. ہر ٹی وی شو میں, مارننگ شو, ایوننگ شو, نائٹ شو, ہر شو میں جو ہے عامر لیاقت کا ذکر ہو رہا ہوگا. بڑے کل جو ہے روتے ہوئے دیکھا لوگوں کو میں نے, آج تو مجھے وہ کوئی روتا ہوا نظر نہیں آیا. روتا ہوا کیا, بیٹھا ہوا بھی نظر نہیں آیا. وہ ان کے بہت قریبی ساتھی جو اپنے آپ کو بولتے ہیں وسیم مدامی صاحب, وہ بھی نہیں تھے. خیر بہت ساری باتیں ہیں, اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو عامر لیاقت کی تیسری بیوی تھی, اس کے لیے, اس کے خلاف FIA فوراً ایکشن لے. اس پر عوام کو فوراً بہت زیادہ اس پہ عوام نے آواز اٹھانی چاہیے. عامر لیاقت چلے گئے دنیا سے. سوشل میڈیا پہ ہم بھی غلط ہیں. ہم نے بھی عامر لیاقت کی ویڈیو دیکھی, شیئر نہیں کری, کم از کم اس پہ کمنٹس نہیں کر رہا تھا, کچھ نہ کچھ تو بولا. ویڈیو دیکھی ضرور. سب سے پہلے جو غلطی ہے وہ اس عورت کی ہے جو بیوی بنی ہوئی تھی, جس نے بلیک میلنگ کرنے کے لیے یا کسی بھی طریقے سے ویڈیو بنا کے رکھی تھی. کس کے کہنے پہ رکھی تھی؟ یہ FIA اور مختلف اداروں نے اس پہ انکوائری کرنے پڑے گی. اس پہ عوام نے آواز اٹھانی پڑے گی. عوام آواز اٹھائے گی تو اس پہ انکوائری ہوگی, پھر پتہ چلے گا کہ بیک گراؤنڈ میں کون تھا جس نے عامر لیاقت کے خلاف یہ پورا گیم کروایا تھا, جو تکلیف برداشت نہیں کر سکے. اب وہ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ عامر لیاقت کس وجہ سے موت ہوئی. کچھ سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ ایکس رے میں ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, ایسی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. خیر آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پنجاب.